بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویل ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ ہندوستان پر 5 سال حکومت کرنے والا 1538 سے 1545 تک بر صغیر میں معاشی دفاعی اصلاحات کا سنگ میل عبور کرنے والا، ہندوستان میں ٹکا کرنسی کو روپے کی شکل دینے والا اور نظام ترسیلات کی داغ بیل ڈالنے والا فرید خان لودھی، جسے دنیا نے شیر شاہ سوری کے نام سے جانا، 1486 کو ساسرام، جو کہ آج بہار کا شہر ہے، میں پیدا ہوا۔ شیر شاہ سوری کا دیا گیا نظام صدیوں تک آنے والے بادشاہوں نے منوان تسلیم کیا، اور اسی کی رکھی ہوئی بنیاد پر ہندوستان کو دنیا میں سونے کی چڑیا کا خطاب ملا۔ بادشاہ ہمایوں کے شہر دینا پناہ کو جدید بنیاد پر استوار کیا اور 7ویں صدی میں مرکز ہندوستان پٹنہ کو دوبارہ متحدہ ہندوستان کا مرکزی مقام بنا دیا۔ یہ شیر شاہ سوری ہی تھا جس نے چٹاگان سے لے کر کابل تک شاہراہ بنوائی، جسے تاریخ نے جرنیلی سڑک اور آج عرف عام میں جی ٹی روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے بنائی اس طرح مہاراجہ اشوکا کی بنائی سلطنت، جسے مہابھارت کہتے ہیں، کا ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسان راستہ بنا کر نشاندہی کر دی کہ بر صغیر کی حدود یہ ہیں۔ شیر شاہ سوری ساسرام میں پیدا ہوا، جبکہ اس کے والدین ڈیرہ اسماعیل خان سے ہجرت کر کے وہاں گئے۔ سوری جس نام سے جانا گیا وہ اس کے قبیلے کا نام تھا۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان لودھی دہلی کے حکمرانوں کی طرف سے جاگیردار مقرر تھے، جن کی جاگیر نارنول کے پورا علاقہ میں تھی، جبکہ فرید خان لودھی کو شیر خان کا خطاب اس وقت ملا جب اس نے بہار کے راجا کو، جو شکار پر تھا، اور اس پر شیر نے حملہ کیا اور اس کے سارے محافظ جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے۔ جبکہ وہاں قریب سے گزرتے فرید خان نے جب یہ دیکھا تو تنہا شیر کا مقابلہ کر کے اسے مار دیا، جس پر مہاراجا نے اسے شیر خان کا خطاب دیا۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں فرید خان کو جو جاگیر سنبھالنے کے لیے دی گئی وہ فارگانہ تھی، جو کہ آج کے ضلع بھوجپور، بکسر، بھابوا پر مشتمل ہے، جو ہندوستان میں ہے۔ یہ جاگیر اسے عمر خان سروانی نے دلائی، جو بہلول خان لودھی کا مشیر خاص تھا۔ فرید خان کے والد نے کئی شادیاں کی، جو کہ سوتیلی ماں اور فرید خان کی آپس میں نہ بن سکی، جس پر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ فرید خان کے والد کو جب علم ہوا کہ فرید خان گھر چھوڑ کر جون پور اتر پردیش کے گورنر جمال خان کے پاس ملازم ہو گیا ہے، تو اس نے خط لکھا کہ میرے بیٹے کو واپس بھیج دو، اور اگر وہ واپس نہ آنا چاہے تو اس کے ساتھ نرم رویہ برتنا اور اسے تربیت دینا۔ فرید خان نے اپنی باقاعدہ خدمات کا آغاز بہار کے گورنر بہار خان لودھی کے دربار اور فوج سے کی، جہاں اس کی بہادری کی وجہ سے اسے شیر خان کا خطاب ملا۔ بہار خان کی وفات کے بعد شیر شاہ سوری اس کے بیٹے جلال خان کا استاد بن گیا اور اصل گورنر بھی۔ وقت گزرتے جب جلال خان کو محسوس ہوا کہ شیر شاہ سوری کا اثر و رسوخ دربار اور فوج دونوں پر بہت ہو گیا ہے، تو اس نے غیاث الدین محمد شاہ، جو کہ بنگال کا سلطان تھا، سے مل کر شیر شاہ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ غیاث الدین سلطان بنگال نے اپنی فوجوں کو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کے لیے بھیجا، لیکن شیر شاہ نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اجینا راجپوت اور مقامی قبیلوں کو ساتھ ملا کر 1534 میں جنرل ابراہیم خان کی سربراہی میں بھجوائی جانے والی فوج کو شکست دی، اور اس طرح بہار کا مکمل اقتدار حاصل کر لیا۔ 4 سال بعد 1538 میں شیر شاہ سوری نے منظم ہو کر بنگال پر حملہ کیا اور غیاث الدین محمد شاہ کو شکست دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بہار اور بنگال کا بادشاہ بنتا، مغل بادشاہ ہمایوں نے اسے اپنا دشمن گردانتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن 26 جون 1539 میں چاؤسا کی جنگ میں شیر خان نے ہمایوں کو شکست دی اور اس طرح فرید الدین شیر شاہ کا لقب حاصل کیا۔ 1540 میں دوبارہ کنوج کے مقام پر مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دی اور اس کو ہندوستان سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، اور اس طرح 1540 میں وہ باقاعدہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔
1542 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے مالوا کو بغیر جنگ لڑے فتح کر لیا، جبکہ قادر شاہ جو کہ مالوا کا حکمران تھا گجرات کی طرف فرار ہو گیا۔ شیر شاہ سوری نے شجاعت خان کو مالوا کا گورنر بنایا اور پورن مل کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ وہ پورن مل جو مالوا کا سب سے مقتدر آدمی تھا، اس نے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا قبول کیا، اپنے بھائی چھتر بوج کو شیر شاہ کی خدمت پر مامور کر دیا اور شیر شاہ سوری کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن چندیری کی ایک عورت شیر شاہ سوری کے دربار میں آئی اور آواز لگائی کہ اے سلطان وقت، پورن مل نے میرے شوہر کو قتل کیا اور میری بیٹیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ اس پر شیر شاہ سوری نے علماء وقت سے مشورہ کیا اور اپنے اس وعدہ کی بابت بھی بتلایا جو اس نے پورن مل سے کیا تھا، جس پر جید علماء نے فتویٰ دیا کہ اب وعدہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ پورن مل کی سزا موت ہے، جس پر شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کے ہمراہ پورن مل کا محاصرہ کیا، جسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور راجپوتوں کو کہا کہ وہ بھی اپنی عورتیں قتل کر دیں۔ مورخ نظام الدین احمد کے مطابق اس وقت 4000 راجپوت وہاں موجود تھے، جبکہ قادر بدیوانی کے مطابق 10,000 راجپوت تھے۔ مورخ عباس سروانی قلم بند کرتا ہے کہ پورن مل اور اس کے ساتھی بہادری اور شجاعت سے نہ لڑ سکے، بلکہ وہ تو اپنی عورتوں کو قتل کرنے میں لگے رہے، جبکہ شیر شاہ سوری اور اس کی افواج راجپوتوں کو قتل کرنے میں لگے رہے۔ چند عورتیں اور بچے ہی بچ سکے۔ پورن مل کی بیٹی ایک وزیر کو باندی کی طور پر دے دی گئی اور اس کے بھانجے قتل کر دیے گئے۔ شیر شاہ سوری کی زندگی میں یہ سب سے بڑی قتل و غارت تھی، جس کے لیے اس نے یہ جواز پیش کیا کہ اس نے مسلمان عورت سے وعدہ کیا تھا۔ 1543 میں شیر شاہ سوری اپنے 80,000 گھڑ سواروں کی فوج کے ساتھ مالدیو راٹھور پر حملہ آور ہوا، جو مرواڑ کا حکمران تھا۔ مالدیو راٹھور اپنے 50,000 گھڑ سواروں کی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ شیر شاہ سوری نے بجائے اس کے کہ وہ دارالحکومت پر حملہ کرتا، جیتران کے گاؤں مامل میں رک گیا، جو کہ جودھ پور سے 90 کلومیٹر دور تھا۔ ایک ماہ کے انتظار کے بعد شیر شاہ سوری کی فوج کی حالت خراب ہونے لگی اور خوراک کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا۔ اس صورتحال میں اس نے ایک بہترین چال چلی۔ اس نے ایک رات اپنے خبری کے ذریعے ایک رکا مالدیو کی فوج کے ہاتھ اس طرح دیا کہ جیسے انہیں لگا کہ یہ رکا انہوں نے خود دبوچ لیا ہے، جبکہ اس رکا کی تحریر اس طرح سے تھی کہ جیسے مالدیو کی فوج کے اہم افسران نے شیر شاہ سوری کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اس چال میں مالدیو پھنس گیا اور اس نے اپنے ان سالاروں کو بغیر کچھ پوچھے غدار قرار دے دیا اور دل شکستہ ہو کر ان افسران کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ مالدیو کے جانے کے بعد اس کے وہ جرنیل جن پر اسے شک تھا وہ بہت بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ ان جرنیلوں نے اس جنگ میں جان دے دی اور کئی مار کے رقم تراز کیے۔ اس جنگ کے اختتام پر مورخ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے جو الفاظ ادا کیے، انہوں نے ان راجپوتوں کی لاشوں پر تمغے جڑ دیے۔ شیر شاہ نے کہا، باجرہ کے چند دانوں کی خاطر میں نے ہندوستان کی بادشاہت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ 1544 تک اس جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ سوری کے جنرل خواص خان مروت نے جودھ پور کے ساتھ ساتھ پورا مارواڑا پر قبضہ کر لیا، جو اجمیر سے ماؤنٹ ابو تک تھی۔ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی کرنسی، جسے روپیہ کا نام دیا، آج ہندوستان، پاکستان، مالدیپ، نیپال، سری لنکا اور انڈونیشیا تک میں رائج ہے۔ روپیہ چاندی کے سکے کا نام تھا، جبکہ سونے کے سکے کو اس نے مہر کا نام دیا، جبکہ ان کی تخصیص میں پیسہ لفظ بھی اسی نے استعمال کیا۔ شیر شاہ سوری روڈ، جسے جرنیلی سڑک کے نام سے جانا جاتا ہے، جرنیلی سڑک کو بنانے والا اور اس کے گرد سرائیں اور مساجد بنانے والا، نظام مواصلات اور ڈاک کا بہترین نظام دینے والا یہ شیر شاہ سوری ہی تھا۔ زمینوں کی پیمائش کا ریکارڈ بھی مرتب کیا۔ شیر شاہ سوری سلطان ہندوستان، شیر ہندوستان 22 مئی 1545 کو کلنجر قلعہ کے محاصرہ کے دوران شہید ہوا۔ جب قلعہ کو فتح کرنے کی تمام حربہ جات ناکام ہو گئے تو اس نے
بارود کے ذریعے قلعہ کی فصیلیں اڑانے کی کوشش کی اور اسی دھماکہ میں وہ خود بھی زخمی ہو گیا اور پھر جاں بھر نہ ہو سکا۔ اس کا مقبرہ ساسرام میں ایک مصنوعی جھیل کے اندر تعمیر کیا گیا جو آج بھی اپنے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے۔